تو بابری مسجد کی بہت لمبی تاریخ ہے، تقریباً 400 سال سے زیادہ، 500 سال کے قریب 1527 کو یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا جو بادشاہ ہے محمد ظہیر الدین بابر، اس نے حکم دیا تھا کہ ایودھیا کی زمین میں ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ اس وقت ایودھیا کی زمین مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا، جس کے درمیان میں کوئی رساکشی یا کشاکشی یا آپس میں ہندو مسلم والا لڑائی جھگڑا کچھ نہیں تھا۔ سارے مسلم ہندو ایک ہو کر بھائی بھائی بن کر اس وقت رہتے تھے، آپسی کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1483 میں مغلیہ سلطنت کا محمد ظہیر الدین بابر بادشاہ بنا، شہنشاہ بنا، یہ اس وقت کی بات۔ پھر اس کے بعد 1527 میں اس نے میر باقی کو حکم دیا تھا، جو اس وقت اس علاقے کا وزیر تھا، کہ یہ مسجد تعمیر کی جائے۔ تو اس نے 1 سال کے عرصے میں اس مسجد کو بڑی خوبصورت اسلامی فن تعمیر میں اس نے تعمیر کی۔ تقریباً مسجد تو 3-4 صفوں کی تھی، لیکن اتنی چوڑائی میں تھی کہ تقریباً 120 آدمی نماز ادا کر سکتے تھے ایک صف میں، اتنی لمبی۔ اس مسجد کو انتہائی بلندیوں پر تعمیر کی گئی تاکہ گرمی کا احساس نہ ہو، گرمی نہ ہو، ٹھنڈک کو باقی رکھنے کے لیے۔ اور اس مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے، بیچ کا گنبد بڑا ہوا، دونوں آزو بازو چھوٹے گنبد تعمیر کیے گئے۔ اور محراب کے اندر اس انداز سے فن اسلامی کا ایک مظہر تھا کہ تعمیر یعنی محراب میں کھڑے ہو کر آدمی کوئی سرگوشی بھی کرتا، یعنی آہستہ آواز سے بھی بات کرتا، تو مسجد کے کسی بھی کونے میں کھڑا ہوا آدمی اس آواز کو آسانی سے سن سکتا تھا بغیر مائک کے۔ اس انداز سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ بہت ہمارے ہندوستان کے اندر اسلامی طرز کی وہ مسجد تھی، جس کو جو ہے انہوں نے گرا دیا رام جنم بھومی کے نام پر۔ بہرحال کسی کے خلاف نہ اکسانا ہے، نہ اشتعال پیدا کرنا ہے، بس ایک تاریخ ہے، بتانا ہے کہ یہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے نسلوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی مسجد تھی، اب بھی مسجد ہے، قیامت تک مسجد ہی رہے گی، چاہے تم اس کے اوپر مندر بھی بنا لو، گرجا گھر بھی بنا لو، گرودوار بھی بنا لو، کچھ بھی بنا لو، لیکن جب سے وہ مسجد بنی اس وقت سے لے کر 1527 سے لے کر تقریباً 1930 تک بغیر کسی تنازع کے، بغیر کسی ہندو مسلم لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی فساد کے اس مسجد میں برابر نماز ہوتی رہی، جمعہ ہوتی رہی، امام صاحب آتے رہے جاتے رہے، سب ہوتا رہا۔ 1930 کے بعد سب سے پہلے یہ ہندو مسلم کا جھگڑا شروع ہوا اور اس مسجد پر جو ہے مورتی رکھ کر جو ہے تعمیر یعنی رام جنم بھومی کا دعویٰ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد تقریباً 1992 میں مستقل اشتعال انگیزیاں ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے، اور ایک طرح طرح کی تنظیمیں اکٹھی ہو گئی، اور اس وقت کے جو یہ نام نہاد لیڈران تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، یہ لوگ سب ایک ہو گئے اور مسجد پر حلہ بول دیا اور گنبد پر کھڑے ہو کر مسجد کو شہید کر دیا۔ ایک تاریخ ہے 1992 سے لے کر 2019 تک تقریباً 26 سال تک، 25-24 سال تک یہ تنازع چلتا رہا، کورٹ میں فیصلے چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد 2019 میں عدالت عظمیٰ، جسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، اس نے اکثریت ہندوؤں کے عقیدوں کا لحاظ کرتے ہوئے بابری مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا، اور مسلمان رہنماؤں نے اس وقت خاموش رہنا ہی مسلمانوں کے لیے مصلحت سمجھا، تو اس کو خاموشی کے ساتھ ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ اب یہ کرنا تھا، کیا کرنا تھا کہ اس کے بعد لگاتار مسجدوں کی لیسٹ بنتی گئی، مسجدوں کی فہرست بنتی گئی، کہ جیسے ہی بابری مسجد ہمارے اندر ہاتھ میں آ گئی تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا، ہمتیں بڑھ گئی، جرتیں بڑھ گئی، اور اب مسجدوں کو نشانے لگانے لگے کہ فلاں مسجد، فلاں مسجد، فلاں مسجد۔